دیکھیے آج 15 تاریخ ہے، 15 رجب المرجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے، مانے اور جو بھی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو ہم نبھائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں کو ماننا اور حضور کی باتوں کو ماننا یہی اصل زندگی ہے۔ یہ کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے بلبلا کب پھوٹ جائے۔ ببلس آپ دیکھتے ہیں، بچے ببلس مناتے ہیں، بس پھولے اور پھٹ گئے، پھولے اور پھٹ گئے۔ یہی ہماری زندگی کا سچ ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اللہ و رسول کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور نیازیں بھی کرنا چاہیے اور نمازوں بھی پڑھنا چاہیے، سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نیازوں میں ہی لگے رہیں اور نمازوں کا دھیان نہ دیں۔ دیکھیے جو بھی ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے پیارے محبوب کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کی ورشپ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص بندہ اور آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کی باتوں کو بھی ماننا ہے اور اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ پھر جو بھی اللہ والے ہیں ان کی باتوں کو بھی ماننا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے۔ تو دیکھیے نظر و نیاز بھی کرائیے اور اس سے زیادہ نماز کا دھیان دیجیے، اللہ کی باتوں پر عمل کیجیے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے حکم سے، اولیاء اللہ کے دامن سے بھی لگا رہنا ہے۔ دامن سے لگے رہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی راستہ انہوں نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جس راستے پہ بھی وہ چلے ہیں ان کے پیچھے 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 ہم کو بھی چلنا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے محبت کا۔ خالی یہ نہیں کہ نعرہ لگایا اور لحاف اوڑھ کے سو گئے، فجر غائب ہو گئی، ظہر غائب ہو گئی، عصر غائب ہو گئی، مغرب غائب ہو گئی، عشاء غائب ہو گئی، اور بتا یہ رہے کہ ہم سے زیادہ اللہ والوں کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ان کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، جس راستے پہ وہ چلے ہیں، آنکھیں بند کر کے پیچھے پیچھے ان کے بھی ہم بھی چلتے رہیں، اور نہ ٹھنڈ دیکھیں، نہ گرمی دیکھیں، نہ نفع دیکھیں، نہ نقصان دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ والے چلے کون سے راستے پر، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ سیدھا وہ جن پر ان لوگوں کا، جن پہ وہ لوگ چلے جن پر تو نے احسان کیا، یعنی نبیوں کا، رسولوں کا، شہیدوں کا، ولیوں کا۔ تو ہم ہر نماز میں تو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلا، اور مگر ہم چل نہیں رہے ہیں۔ تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم نماز کی ہر رکعت میں جھوٹ بولتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سچے راستے پہ چلا، اور پھر ہم چلتے ہی نہیں ہیں سچوں کے راستے پر، جھوٹوں کے راستوں پہ چلنا ہے، چوروں کے راستوں پہ چلنا ہے، چغلی خوروں کے راستوں پہ چلنا ہے، شرابیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، بدماشوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، ظالموں کے راستے پہ چل رہے ہیں، اتیاچاریوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ مسجد میں دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہم کو سچوں کے راستے پہ چلا، مسجد سے نکلتے ہی ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نیک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہمیں رب کائنات چلنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے۔ نظر نیاز بھی کیجئے، کنڈے بھی کیجئے، پڑیاں بھی کھائیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں دو چیز، ایک تو یہ ہے رجب میں لوگ بہت زیادہ تبارک کراتے ہیں، اچھی بات ہے بھائی۔ تبارک میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں 29ویں پارے میں سورہ ملک ہے، 2 رکوع ہیں، اس میں 2.5 پیچ ہیں، تو وہ 41 بار پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے، ہمارے علاقے میں تو بہت ہی یہاں پر رواج ہے اور یہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ کرواتے ہیں، تو وہ روٹی لاتے ہیں، گول گول روٹی، وہ یہ سمجھتے ہیں اسی پر تبارک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے،
وہ روٹی ضروری نہیں ہے تبارک کے لیے. آپ تسبیح پہ 41 مرتبہ پڑھ لو اکیلے، گھر میں 5-6 لوگ ممبر ہیں سب پڑھے ہوئے، وہ پڑھ دیں. یہ دیکھا جاتا ہے، ایک تو یہ لوگوں نے جمعہ کو کر لیا ہے، کالی جمعہ کو تبارک ہوگی. یہاں پر دیکھتے ہیں 5-5 6-6 کارٹون رکھے ہوئے ہیں بھرے ہوئے، اور یہ رکھ کے چلے گئے. سمجھے؟ خود نہیں پڑھیں گے، بس یہی پر ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں خود پڑھو، پورا گھر پڑھے. گھر میں 5 ممبر پڑے ہوئے، آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا. 2 پینچ ہیں، پڑھ لو سب مل کے گھر میں، یہ تبارک ہو جائے گا. ایسے ہی لوگ تو تبارک میں سورہ ملک کو پڑھنا ہے آپ کو 41 مرتبہ. تسبیح پڑھ لو، کھجوروں پہ پڑھ لو، چنوں کے دانوں پہ پڑھ لو، گنتی کرنے کے لیے. اب وہ لوگوں کا نہیں بھائی روٹی ہے پہ ہوگا، روٹی بھائی ہوگا، 2 کارٹون اٹھا لا بھائی اسی پہ ہوگا. اور عورتوں نے لسٹ ماری، نہیں روٹی ہی لانا ہے، انہی پہ تبارک ہوتا ہے، ویسے تبارک ہوگا ہی نہیں. اب وہ بیچارہ مجبور ہے، عورتوں کی نہیں مانے گا تو جائے گا کہاں پر؟ تو وہ لا رہا ہے. تو بتاؤ حقیقت یہ ہے کہ 41 بار پڑھنا ہے سورہ ملک. آپ اکیلے پڑھ لو، گھر والوں سے مل کے پڑھا لو، کسی چیز پہ پڑھ لو، 41 بار پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، ہو جائے گا تبارک. اور ایک تو کنڈوں کے لیے پوڑی ہوں گی. بھائی گھر میں قرضہ مانگ کے لا رہا ہے، کہیں سے لا رہا ہے، اور خوب زیادہ سی پوڑیاں بنا رہی ہیں، عورت نے اتنی لمبی لسٹ بنا کے دے دی، اور بیچارہ لا رہا ڈھونڈ کے سامان لے کے آ رہا ہے. ارے بھائی وہ بھی فاتح ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی فاتح ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فاتح ہوتی ہے. فاتح کے لیے کسی چیز کا لانا، ہم کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہو کہ بس ابھی ہم فاتح کریں گے، سب لوگ تم لوگ ہم لوگ سب 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، فاتح ہو جائے گی. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نظر و نیاز لا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ورنہ آپ بغیر کچھ لائے ہوئے بھی فاتح ہو جاتی ہے، پورا ثواب ملتا ہے. آپ 1000 بکرے کاٹ دو، اور کیا کہتے ہیں 1,00,000 پتیلے بنا دو، اور ایک بندہ وہ ہے جو بیچارہ کچھ بھی نہیں، گلاس میں پانی رکھ لے، وہ بھی نہ رکھے، تب بھی فاتح ہو جائے گی، دونوں کو برابر ثواب ملے گا. لوگوں نے فاتح کو کیا بنا دیا، اور ایسی رسمیں، اور رسموں پر اتنا زیادہ دھیان. ارے خدا کے بندو، اللہ کی عبادت پہ دھیان دو، حضور کی باتوں پہ دھیان دو. ہر کوئی فون کر کے پوچھتا ہے امام صاحب کنڈے کب ہوں گے، امام صاحب کنڈے کون سی تاریخ کو ہوں گے، تبارک کیسے ہوگی، تبارک. ارے خدا کے بندو اللہ کا ذکر کرو، یہ فاتح ہے. جمعہ کا کوئی کمپلسری نہیں ہے، جمعہ کو ہی تبارک ہوگا، ہر دن کرواؤ. خدا کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے کوئی دن مقرر ہے، ہر دن کرو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ لکھوا بھی دیا، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ہر وقت کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو، رات دن قرآن پڑھو، رات دن تبارک کرو، کسی بھی مہینے میں کرو، کسی بھی دن میں کرو. یہ رسم و رواج کے پیچھے کم بھاگو، اللہ کی عبادت کرو، حضور کی باتوں کو مانو، صحابہ کرام اولیاء کرام نے جو کیا ہے ان کے باتوں پر عمل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی قدموں کی برکت